کیا پاکستانی مسیحیوں کو پاکستان چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا پاکستانی مسیحیوں کو پاکستان سے ہجرت کر لینی چاہیے؟ ہو سکتا ہے آپ میری رائے سے متفق ہوں یا نہ ہوں. میری گزارش ہے اگر آپ میری رائے سے متفق ہیں تو کمنٹ میں بھی اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا اور اس ویڈیو کو آگے لازم شیئر کیجیے گا. جتنے بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں آج کہ ہمیں پاکستان چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں پاکستان سے ہجرت کر لینی چاہیے، میں ان حضرات سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ابتدائی رسولوں میں سے کوئی ایک مجھے دلیل پیش کر دیں، میں آپ کے اس جو ہے وہ احتجاج میں شامل ہو جاؤں گا. کوئی ایک دلیل پیش کر دیں ابتدائی رسولوں میں سے کسی نے مصیبتوں کی وجہ سے، دکھوں کی وجہ سے، مسیح کے نام کی خاطر ستائے جانے کی وجہ سے، جن کے بچوں کو تیل کے جلتے کڑاؤں میں ڈالا گیا، بچھوؤں کے آگے وہ ڈالے گئے، آروں کے بیچ میں سے وہ چیرے گئے، کھنجر مارے گئے، چھریاں ماری گئی، الٹے صلیب چڑھائے گئے. کتنے جو ہے وہ ابتدائی رسول تھے جو مصیبتوں کی وجہ سے، مسیح کی خدمت کی وجہ سے، مسیح کے نام کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جو ہے وہ ہجرت کر گئے. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہو تو مجھے لازم جو ہے وہ بتائیے گا. دوسرے نمبر پر میں آپ سب سے پوچھنا چاہوں گا، جو لیڈر آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان چھوڑ دینا چاہیے، کیا انہوں نے کبھی بائبل کو پڑھا ہے؟ بائبل کی تعلیم ہے کہ جب بھی یہوہ کے لوگوں پر برا وقت آیا تو وہ لوگ خاکسار ہوئے، دعا میں ٹھہرے، روزہ میں ٹھہرے. انہوں نے خدا کے حضور اپنا احتجاج کیا، نہ کہ انسانوں کے حضور. اگر وہ روئے تو خدا کے حضور روئے، اور ان کی دعاؤں سے، روزہ رکھنے سے ملک آباد ہوئے اور وہ لوگ خدا کی طرف رجوع لائے. کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ دعا روزہ کی بجائے، مسیح کی تعلیم کی بجائے، بائبل کی تعلیم کی بجائے جو اپنی جانوں کو بچا رہے ہیں؟ تو وہ لوگ سن لیں، یسوع مسیح نے فرمایا ہے جو اپنی جان کو بچائے گا وہ کھوئے گا، اور جو میرے نام کی خاطر اپنی جان کو گوائے گا وہ اس سے بچائے گا. یہ ہے مسیحی تعلیم، یہ ہے یسوع مسیح کی تعلیم. اگر آپ کو کوئی ایسا مل جاتا ہے تاریخ سے جس نے جو ہے وہ ظلموں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو چھپا لیا یا اپنے آپ کو جو ہے وہ ہجرت کر لی اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر، تو مجھے دکھائیں. نہیں ملے گا آپ کو کوئی بھی ایسا. میں یہ ویڈیو آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بنا رہا ہوں کہ مسیحیوں دعا میں ٹھہریں، روزہ رکھیں. بائبل میں لکھا جس ملک میں رہو اس کی سلامتی چاہو، جس ملک میں رہتے ہو اس کے لیے ہمیشہ برکت چاہو. میں جس کا پیروکار ہوں، آپ جس کے پیروکار ہیں، تو گالیاں کھا کر بھی گالیاں نہیں دیتا تھا، بلکہ اس کی تعلیم ہے کہ جو ستائیں ان کے لیے دعا کرو، جو تم پر لعنت کرے ان کے لیے برکت چاہو. تو کہاں گیا ہمارا ایمان؟ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں، جس راستے پر ہماری نسلوں نے چلنا ہے، وہ راستہ سکڑا ہے، دروازہ تنگ ہے. جو آخر تک برداشت کرے گا، مسیح کا فرمان ہے، وہی نجات پائے گا اور وہی زندگی کا تاج حاصل کرے گا. یہ ہے مسیحی تعلیم. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہجرت یہاں سے کر لینی چاہیے، ان سے جو میں نے سوال پوچھا اس کا جواب دیجیے گا اور بائبل کے مطابق اپنی رائے پیش کیجیے گا. میں نے اگر کوئی رائے پیش کی ہے تو بائبل کے مطابق کی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اس کو لائک کمنٹ شیئر لازم کیجیے گا تاکہ جو سادہ دل ہے، جن کو بہکایا جا رہا ہے، بغاوت کرنے پر اکسایا جا رہا ہے، ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے. اور میں ان سے یہ لاسٹ پر لازم پوچھنا چاہوں گا کہ کتنے لوگوں نے باہر یورپین کنٹریوں نے آپ کے لیے دروازے کھولے ہیں؟ اس بات کا بھی مجھے جواب دیجیے گا. بائبل فرماتی ہے جس حال میں بھی ہو خدا کا شکر کرو. ہم شکر کرنے کی بجائے ناشکریاں کرنا شروع ہو گئے ہیں. اس وجہ سے جو ہے وہ ہم خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں. مصیبتوں سے نہ ڈریں، دکھوں سے نہ ڈریں، تکلیفوں سے نہ ڈریں، بلکہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں. ڈٹ کر کیسے کریں گے؟ دعا روزہ میں ٹھہر کے، اور مسیح کے وہ قول جو اس کے منہ مبارکہ سے نکلے کہ میرے نام کی وجہ سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے. تو دراصل وہ مسیح آگے فرماتے ہیں یوحنا کی انجیل میں کہ دراصل وہ تم سے نہیں، سب سے پہلے وہ مجھ سے عداوت رکھتے ہیں. تو خدا خود بدلہ لے گا، انصاف کرے گا.
ٹھیک ہے، وہ کوئی بت نہیں ہے، وہ سویا نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی تمام آنکھوں کے آنسو پونچھ ڈالے گا۔ ایسے لوگ جو آپ کو ورگلا رہے ہیں کہ یہاں سے ہجرت کر لو، مجھے نمبر دو، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ایسے لوگوں کے باتوں میں نہ آئیں، بلکہ آپ بائبل کو پڑھیں، بائبل کو مد نظر رکھیں اور بائبل کی تعلیم کو مد نظر رکھیں۔ یہ شارٹ میسج یقیناً آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گا۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔